وہ بس ہوتی ہے یہ کھٹارا والی، ویسے کوئی بس کھٹارا نہیں ہوتی، ویسے بس کھٹارا ہوتی بھی، میں بھی اس میں کافی بیٹھا ہوں. کھٹارا بس میں اگر پاؤں پہ پاؤں رکھ جائے کسی کو جھگڑا ہو جائے. دیکھا نہیں میں پاؤں رکھ دیا، پاگل ہے وہ، پاگل ہے ادھر سے پاگل ہے، ابے اس نے ایک دی اس نے دوسری گالی، اچھے خاصے کام سے جا رہے تھے جھگڑنے میں لگ گئے اتنے بار. اب یہ جھگڑ رہے ہیں. اب سنو فلائٹ کے اندر کسی کے ہلکا سا بیگ کسی کے لگ گیا تو وہ کہتا ہے سوری، کوئی ہلکا سا دھکا لگ جائے کہتا ہے سوری مجھے معاف کریں. اب توجہ کرو، جتنا گھٹیا اخلاق اتنی گھٹیا سواری، جتنا اعلیٰ اخلاق اتنی اعلیٰ سواری. واہ 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 واہ، زندہ باد، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اتنی اعلیٰ کیا کرنا، بولو تو صحیح، اتنی اعلیٰ اتنی اعلیٰ. اب آپ کی جھگڑا کر لو، جھگڑا نہ کیا کرو، جھگڑے سے آپ کی ترقی رک جائے گی. وہ آپ کو اپنے ترقی میں روکنا چاہتا ہے. کبھی آپ ترقی کرو گے تو ہزار آپ کے دشمن بنیں گے. آپ کو کسی کا جواب نہیں دینا ہے، کسی کا جواب ہی نہیں دینا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جب کوئی تمہاری برائی کرے تو دیکھو وہ برائی آپ کے اندر ہے تو نکال لو، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ گدھا ہے، اور گدھے کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، گدھے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. کتا کاٹے تو کتے کو کاٹا نہیں جاتا. کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں آپ کو برا کہہ رہا ہے، یہ برا کہہ رہا ہے، یہ برا کہہ رہا ہے، یہ برا کہہ رہا ہے. بالکل اپنے دماغ میں یہ بات مت رکھو، کسی کے کہنے سے آپ برا نہیں ہو سکتے. اور اگر 50,000 لوگ تمہیں برا کہیں تب برا نہیں ہو سکتے، اور 50,000 لوگ مل کے تمہیں اچھا کہیں اور اچھے نہیں ہو تو اچھے نہیں ہو سکتے. اپنے اندر کرسی ڈال کے دیکھو میں کیسا ہوں. اگر تم صحیح ہو تو کسی کے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو. جو میں بات آپ سے کر رہا تھا میری طرف دیکھو. اب جیسے ہی اس عورت جاہل نے اس کے مارا، وہ بچہ پھر خاموش ہو گیا، دوسری مرتبہ اس سے ٹوٹا نا کچھ، تو اب وہ سمجھدار ہو گیا تھا. ماں باپ آئے، کس نے توڑا؟ کہنے لگا میں نے نہیں توڑا، مجھے نہیں پتا کس نے توڑا. کہنے لگے آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے. کہا کیا کوئی اس روشن دان میں سے، اس پنڈوں میں سے کوئی پرندہ آ گیا ہوگا؟ امی مجھے نہیں پتا. حالانکہ توڑا اسی نے تھا، اسے پتا تھا، سچ بولا تھا تو انہوں نے مجھے مارا تھا، اب پھر بولوں گا تو یہ مجھے ماریں گے. اس نے بچنے کے چکر میں کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. مفتی اعظم کو جس نے دیکھا، جس نے بھی مفتی اعظم کو دیکھا اس نے پھر کسی کو نہیں دیکھا، اور اس میں ایک کنیکشن ہے. جس نے حضور کو دیکھا پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. جس نے حضور کو دیکھا پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھا. اور پھر جس نے امام حسن کو دیکھا پھر اس کی کسی نظر پہ، کسی چہرے پہ نظر نہیں جم پائی، کیونکہ حسن کا چہرہ حضور کی طرح تھا. جیسے حضور کا چہرہ ویسی حسن کا چہرہ. حضرت عمر آتے تھے بعد میں حضور کے وصال کے. اللہ اکبر. مدینے کی گلیاں گواہ ہیں، مدینہ پورا گواہ ہے. یمن کے کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان لا کر کے ایمان لا کر کے مدینے میں آئے اور رونے لگے. افسوس یہ ہے کہ حضور وصال کر گئے، حضور نے پردہ کر لیا، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، بتاؤ نبی کیسے ہیں. تو صحابہ کرام کے دل میں تو بڑا زخم تھا. صحابہ رونے لگے، کہ تم کو کیسے بتائیں نبی کیسے تھے، بتاؤ ذرا. پھر کس سے پوچھے؟ درو دیوار. کسی صحابی نے نہیں بتایا. ایک صحابی نے کہا جا علی کے گھر چلا جا، تجھ کو جواب وہی ملے گا. وہ یمن کا پورا وفد مولا علی کے گھر گیا. مجھے فاطمہ الزہرا کی چادر کی قسم ہے، مولا علی کے دروازے پہ جب وہ وفد آیا، آ کے بولا نبی کیسے تھے، کوئی بتاتا نہیں. علی نے آواز دی حسن باہر کو آؤ. امام حسن باہر آئے، فرمایا ایسے تھے جیسا میرا حسن ہے ویسے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جیسا میرا حسن ہے، جلدی بولو، جیسا میرا حسن ہے ایسے تھے. دیکھ لے ایسے تھے. حضرت عمر آتے تھے، حضرت عمر جب آتے تھے تو حضرت علی کہتے تھے آپ حضور کے وصال کے بعد میرے گھر اتنا آپ زیادہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اس وجہ سے کہ حضور کو دیکھنے کا دل کرتا ہے تو تیرے بیٹے حسن کو دیکھ لیتا ہوں. توجہ کرنا، یہ جو آج کل کے پیر ہیں یہ مفتی اعظم کے مریدوں کی نظر میں کیوں نہیں جمتے آپ کو پتا ہے؟ کیا کہنا؟ آپ کو پتا ہے، بتا رہا ہوں. کیونکہ جس نے نبی کو دیکھا پھر کسی کو، پھر جس نے حسن کو دیکھا پھر کسی کو. اور پھر جب بغداد میں شیخ عبد القادر آئے تو فرمایا غوث الاعظم نے جس نے نبی کو نہ دیکھا ہو وہ عبد القادر کو دیکھ لے.
سبحان اللہ واہ واہ وہ عبد القادر کو مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا. یعنی غوث اعظم کا چہرہ حضور کی طرح, ناک حضور کی طرح, کیونکہ وہ اپنے بابا حسن کو گئے اور حسن نبی کو گئے ہیں, اور نبی کا چہرہ پہ نبی کے چہرے کی طرح بالکل امام حسن کا چہرہ ہے. اب جس نے نبی کو دیکھا پھر کسی کو نہیں دیکھا, اور پھر جس نے حضرت امام حسن کو دیکھا پھر اس کی نظر کسی پر نہیں جم پائی, اور پھر جس نے بغداد میں عبد القادر کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کو دیکھا. مگر جب بریلی کے ایک عاشق نے غوث پاک کو مانگا تو اللہ نے اس کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا کیا جس کا چہرہ بالکل عبد القادر کی طرح. تو جب لوگوں نے مفتی اعظم کو دیکھا تو پھر غوث اعظم نظر آئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا. بولو کون نظر ہے؟ غوث العظم. غوث العظم نظر آئے. اب یہ جو آج کل کے نمونے پیر پھر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ, اپنی تعریفیں کروانے کے بجائے کچھ ٹھیک طرح کام کر لو, قبر میں کام آ جائیں گے. یہ سب بولتے ہیں فلاں مقرر کا تنا نظرانہ, فلاں شاعر کا, کبھی پیر صاحب کے نظرانے کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایک پیر پورے ہندوستان کے سارے مولویوں کو خرید لینا. اتنی 3 فارچونر ہے کہ پیر صاحب کے ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے پہلے کی طرح بات کے حالات بھی ہوں. یعنی جیسے میرے حضور, جیسے ابو بکر صدیق, جیسے حضرت عمر. باقی توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھو ایک شاعر آتا ہے وہ کچھ نعت تو سناتا ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. برا نہ ماننا بھائی, میں کسی پیر کا مخالف نہیں, میں خاندانی پیر ہوں. دادا پردادا باپ میرے یہاں ہے ہی یہی معاملہ, خاندانی پیر. میرا کوئی سلسلہ ٹوٹا نہیں غوث پاک کے لے کے اب تک. مگر میں کسی پیر کا مخالف, میں اسے پیر مانتا ہوں جو اللہ کے قریب کرے, اور جو اپنے قریب کرے اسے میں مانتا نہیں ہوں. اب مل جائے گا تو ایسے اخلاقاً احترام تو کر ہی لیتا ہوں, دل سے نہیں سکتا. دل سے مفتی اعظم کو مانتا ہوں. کس کو مانتا ہوں بولو؟ دل سے تاج شریعہ کو مانتا ہوں. زور سے بولو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا کرے. ہمارے قاری اختر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کی منقبت کے 2-3 شعر یاد آ رہا ہے, کہو تو پڑھ دوں. اعلیٰ حضرت کی شان, غوث پاک کی شان میں پڑھ دوں. اچھا یہ میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں ہی بیٹھ کے پڑھا ہے. واہ 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 واہ. جو کلام پڑھ رہا ہوں, مگر یہ کلام نہیں وظیفہ ہے. کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ اگر پڑھنے کا وعدہ کریں تو میں 2-3 شعر پڑھ دوں. ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو سبحان اللہ. اچھا دل لگا آپ لوگوں کا نہیں لگا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ کیسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کتنی؟ 90 ملتی ہیں. 70 تو آپ کے یہاں ملتی ہوگی بھائی, ہمارے یہاں تو 90 ملتی ہے. کتنی ملتی ہے بولو؟ کتنی؟ 90. جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہو وہ نہ بولے, جس کے پاس کم ہو. مومن تو نیکیوں کا حریص ہے نا. واہ واہ واہ. مومن کو نیکیاں چاہیے نا. اور اللہ کا ذکر کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے. یہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اور حضور فرماتے ہیں جس نام سے پکارو گے نا اسی کی برکت ملے گی. یعنی تم کہو گے رحیم تو وہ تو رحیم ہے ہی, تمہارے دل میں رحم اتر جائے گا. تم کہو گے کریم 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 تو تمہارے دل میں کرم اتر جائے گا. تمہارا دل کریموں والا کام کرنے لگے گا. تم اس کو جس نام سے پکارو گے اس کی اسی صفت کا صدقہ تم کو ملے گا. اب تم اس کو سبحان اللہ کہو گے تو وہ تو پاک ہے مگر تم کو پاک کر دے گا. واہ واہ واہ. زور سے تو بولو یار ذرا. تو غوث پاک کی منقبت پڑھوں, شیخ عبد القادر جیلانی کی. ہاں سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں کرے جو ذکر وہ ذاکر ہے پیارے, تصور جو کرے شاغل ہے یا غوث. اسی منقبت کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. ذاکر بھائی ہیں ماشاءاللہ. آپ اتنے فرنٹ فٹ پہ آئیے, بیک فٹ بھی چلے گئے. آپ یہاں تشریف آئیے. پڑھوں 2-3 شعر, زور سے بولے سبحان اللہ. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, طلب کا
اگر کوئی پریشانی دماغ میں ہو تو یہ کہہ کے جب میں کہوں یا غوث تو آپ بھی یا غوث ہیں میرے ساتھ پڑھیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، غوث پاک کی شان میں لکھا ہوا، یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے عاشق کا کلام ہے. واہ واہ پڑھو. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین، دہائی دہائی یا محی الدین، دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل. پڑھو ذرا. بلا اسلام پر نازل، پورا مجمع پیچھے سے ہی آواز آنی چاہیے. بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث کی آواز. بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنیوں حیدر و عادل ہے یا غوث، غنیوں زور سے، غنیوں حیدر و عادل، اور تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث، نہ تو عاجز نہ تو غافل. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ یہ میلے، یہ رونقیں، یہ رنگتیں، یہ نام کس کا ہے؟ تو فرماتے تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی، تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا تیرا نعرے تکبیر، محفل، نعرے رسالت، تیرا میلہ تیری محفل. اور کہتے ہیں پوچھا بریلی کی بہاریں کس سے ہیں، یہ بریلی پہ اتنا کرم کہاں سے ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے. پڑھو اس مصرع کو، پڑھو میرے ساتھ. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منور نہ کسی قابل ہے یا غوث، یہ منور. آخری شعر پڑھتا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے نا سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر سکون زیادہ دیتی ہے عام لوگوں کے. ایک شعر آخری پڑھتا ہوں. تنے بے سایہ ذل کبریا ہے، تنے بے سایہ ذل کبریا ہے، تو اس بے سائے ذل کا ذل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ
بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل سبحان اللہ کو کم کرتے ہیں. دل لگا آپ لوگوں کا نہیں لگا؟ دل لگے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ اپنی زندگی کو آج سے نئے انداز سے جینا ہے. جس کو یہ بھی خبر ہو نا کہ میری منزل کیا ہے وہ پوری زندگی بھی سفر میں پہنچ پائے گا. جس کو یہ نہیں پتا ہو مجھ کو بمبئی جانا ہے یا دلی جانا ہے، پونے جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، کلکتہ جانا ہے، پوری زندگی سفر کرے پہنچے گا. ایسے ہی انسان اگر اپنی منزل کو ہی نہ ڈسکور کر پائے، اے بھائی کہاں چلے، اے بھائی کہاں چلے بھائی، اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں ایسی بھائی جان کی طرح تو وہ بھی ان کے ساتھی ہو تو چلے جائیں. اصل میں یہ ٹوپی بھی نہیں لگا کے آئے تھے نا، بے ادب لوگوں کا کام نہیں ہوتا محفل میں، تو یہ چلے گئے. ابھی اتنی سخت بات انہوں نے اس وجہ سنی ہے کہ یہ پہلے میں نے کہا تو نہیں کہ بعد میں گئے. یہ سخت بات سنی نہیں سنیں گے. یہ ٹوپی نہ لگا کے آئے وہ ادب والا ہے یا بے ادب ہے؟ ٹھیک. میرے تایا اللہ ان کی بخشش کرے، حکیم صاحب تھے اللہ انہیں بخشے. بڑے مطلب ان کا ایسا رواب تھا کہ ان کے سامنے وہ حکیم تھے مگر غیر مسلم بھی بغیر ٹوپی لگائے نہیں آتا. سخت ہے بہت. ان کا ایک اصول تھا کہ ٹوپی لگاؤ گے اور غیر مسلم کو بٹھال کے کہتے تھے دوا بعد میں لینا. کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. مفتی اعظم کو جس نے دیکھا، جس نے بھی مفتی اعظم کو دیکھا اس نے پھر کسی کو نہیں دیکھا، اور اس میں ایک کنیکشن ہے. جس نے حضور کو دیکھا پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. جس نے حضور کو دیکھا پھر اس نے کسی کو نہیں دیکھا، اور پھر جس نے امام حسن کو دیکھا پھر اس کی کسی نظر پہ کسی چہرے پہ نظر نہیں جم پائی، کیونکہ حسن کا چہرہ حضور کی طرح تھا. جیسے حضور کا چہرہ ویسی حسن کا چہرہ. حضرت عمر آتے تھے بعد میں حضور کے وصال کے. اللہ اکبر. مدینے کی گلیاں گواہ ہیں، مدینہ پورا گواہ ہے. یمن کے کچھ لوگ ایمان لے کر کے آئے اور ایمان لا کر کے ایمان لا کر کے مدینے میں آئے اور رونے لگے. افسوس یہ ہے کہ حضور وصال کر گئے، حضور نے پردہ کر لیا، ہم ایمان تو لے آئے ہیں، بتاؤ نبی کیسے ہیں. تو صحابہ کرام کے دل میں تو بڑا زخم تھا. صحابہ رونے لگے کہ تم کو کیسے بتائیں نبی کیسے تھے، بتاؤ ذرا. کبھی کس سے پوچھے درو دیوا؟ کسی صحابی نے نہیں بتایا. ایک صحابی نے کہا جا علی کے گھر چلا جا، تجھ کو جواب وہی ملے گا. وہ یمن کا پورا وقت مولا علی کے گھر گیا. مجھے فاطمہ الزہرا کی چادر کی قسم ہے، مولا علی کے دروازے پہ جب وہ وفد آیا آ کے بولا نبی کیسے تھے، کوئی بتاتا نہیں. علی نے آواز دی حسن باہر کو آؤ. امام حسن باہر آئے، فرمایا ایسے تھے جیسا میرا حسن ہے ویسے تھے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جیسا میرا حسن ہے، جلدی بولو، جیسا میرا حسن ہے ایسے تھے. دیکھ لے ایسے تھے. حضرت عمر آتے تھے، حضرت عمر جب آتے تھے تو حضرت علی کہتے تھے آپ حضور کے وصال کے بعد میرے گھر اتنا آپ زیادہ تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اس وجہ سے کہ حضور کو دیکھنے کا دل کرتا ہے تو تیرے بیٹے حسن کو دیکھ لیتا ہوں. توجہ کرنا. یہ جو آج کل کے پیر ہیں یہ مفتی اعظم کے مریدوں کی نظر میں کیوں نہیں جمتے آپ کو پتا ہے؟ کیا کہنا؟ آپ کو پتا ہے، بتا رہا ہوں. کیونکہ جس نے نبی کو دیکھا پھر کسی کو، پھر جس نے حسن کو دیکھا پھر کسی کو، اور پھر جب بغداد میں شیخ عبد القادر آئے تو فرمایا غوث الاعظم نے جس نے نبی کو نہ دیکھا ہو وہ عبد القادر کو دیکھ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. وہ عبد القادر کو
मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। यानी गौसे आज़म का चेहरा हुजूर की तरह, नाक हुजूर की तरह, क्योंकि वो अपने बाबा हसन को गए और हसन नबी को गए हैं, और नबी का चेहरा पे नबी के चेहरे की तरह बिल्कुल इमाम हसन का चेहरा है। अब जिसने नबी को देखा फिर किसी को नहीं देखा, और फिर जिसने हजरत इमाम हसन को देखा फिर उसकी नजर किसी पर नहीं जम पाई, और फिर जिसने बगदाद में अब्दुल कादिर को देखा उसने मुस्तफा के तने बेसाया को देखा। मगर जब बरेली के एक आशिक ने गौस पाक को मांगा तो अल्लाह ने उसके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसका चेहरा बिल्कुल अब्दुल कादिर की तरह। तो जब लोगों ने मुफ्ती आजम को देखा तो फिर गौसे आजम नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। बोलो कौन नजर है? गौसुल आजम। गौसुल आजम नजर आए। अब ये जो आजकल के नमूने पीर फिर रहे हैं इनको समझाओ, अपनी तारीफें करवाने के बजाय कुछ ठीक तरह काम कर लो, खबर में काम आ जाएंगे। ये सब बोलते हैं फला मुकर्रर का तना नजराना, फला शायर का, कभी पीर साहब के नजराने के बारे में बात क्यों नहीं करते? एक एक पीर पूरे हिंदुस्तान के सारे मौलवियों को खरीद लेगा। इतनी इतनी 3-3 फॉर्च्यूनर है कि पीर साहब के साथ उनके पास कहां से आया? ये दावा सिर्फ वही कर सकता है जिसके पहले की तरह बात के हालात भी हों, यानी जैसे मेरे हुजूर, जैसे अबू बकर सिद्दीक, जैसे हजरत उमर। बाकी तवज्जो है कि नहीं? और याद रखो एक शायर आता है वो कुछ नाम तो सुनाता है। क्या बात है? वाह 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 वाह। बुरा ना मानना भाई, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं खानदानी पीर हूँ। दादा परदादा बाप मेरे यहाँ है ही यही मामला, खानदानी पीर। मेरा कोई सिलसिला टूटा नहीं गौस पाक के लेके अब तक, मगर मैं किसी पीर का मुखालिफ, मैं उसे पीर मानता हूँ जो अल्लाह के करीब करे, और जो अपने करीब करे उसे मैं मानता नहीं हूँ। अब मिल जाएगा तो ऐसे अखलाकन एहतराम तो कर ही लेता हूँ, दिल से नहीं करता। दिल से मुफ्ती आजम को मानता हूँ। किसको मानता हूँ बोलो? दिल से ताज शरिया को मानता हूँ। जोर से बोलो। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे। हमारे कारी अख्तर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। मुझे आला हजरत की मनक़बत के 2-3 शेर याद आ रहा है, कहो तो पढ़ दूं? आला हजरत की शान, गौस पाक की शान में पढ़ दूं? अच्छा, ये मैंने गौस पाक की बारगाह में ही बैठ के पढ़ा है। वाह 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 वाह। जो कलाम पढ़ रहा हूँ, मगर ये कलाम नहीं, वजीफा है। क्या है? आप मेरे साथ अगर पढ़ने का वादा करें तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं। हाथ उठा के जरा बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दिल लगा आप लोगों का? नहीं लगा? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कैसे कितनी नेकियां मिलती हैं? कितनी? 90 मिलती हैं। 70 तो आपके यहाँ मिलती होगी भाई, हमारे यहाँ तो 90 मिलती है। कितनी मिलती है बोलो? कितनी? 90। जिसके पास नेकियां ज्यादा हो वो ना बोले, जिसके पास कम हो। मोमिन तो नेकियों का हरीस है ना। वाह वाह वाह। मोमिन को नेकियां चाहिए ना। और अल्लाह का जिक्र किया करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, ये दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। और हुजूर फरमाते हैं जिस नाम से पुकारोगे ना उसी की बरकत मिलेगी। यानी तुम कहोगे रहीम तो वो तो रहीम है ही, तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। तुम कहोगे करीम 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 तो तुम्हारे दिल में करम उतर जाएगा। वाह। तुम्हारा दिल करीमों वाला काम करने लगेगा। तुम उसको जिस नाम से पुकारोगे उसकी उसी सिफत का सदका तुमको मिलेगा। अब तुम उसको सुभान अल्लाह कहोगे तो वो तो पाक है मगर तुमको पाक कर देगा। वाह वाह वाह। जोर से तो बोलो यार जरा। तो गौस पाक की मनक़बत पढ़ो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। हाँ सुभान अल्लाह। आलत फरमाते हैं करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है या गौस। इसी मनक़बत के 2-3 शेर पढ़ता हूँ। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक या गौसे आज़म। जाकिर भाई हैं माशाल्लाह। आप इतने फ्रंट फुट, आप फ्रंट फुट पे आइए, बैक फुट पे चले गए। आप यहाँ तशरीफ आइए, पढ़ो 2-3 शेर, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का
اگر کوئی پریشانی دماغ میں ہو تو یہ کہہ کے جب میں کہوں یا غوث تو آپ بھی یا غوث ہے میرے ساتھ پڑھیں. اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, غوث پاک کی شان میں لکھا ہوا, یعنی ہندوستان کے سب سے بڑے عاشق کا کلام ہے. واہ واہ پڑھو. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دہائی یا محی الدین, دہائی دہائی یا محی الدین, دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث, بلا اسلام پر نازل. پڑھو ذرا. بلا اسلام پر نازل, پورا مجمع پیچھے سے ہی آواز آنی چاہیے. بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث کی آواز. بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنیوں حیدر و عادل ہے یا غوث, غنیوں زور سے, غنیوں حیدر و عادل, اور تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت, تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت, نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث, نہ تو عاجز نہ تو غافل. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا یہ سب کس کا ہے, یہ میلے, یہ رونقیں, یہ رنگتیں, یہ نام کس کا ہے؟ تو فرماتے تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی, تیری چڑی یہاں ہے تیرا دانہ پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا تیرا نعرے تیری محفل, نعرے رسالت, مسل کے تیرا میلہ تیری محفل. اور کہتے ہیں پوچھا بریلی کی بہاریں کس سے ہیں, یہ بریلی پہ اتنا کرم کہاں سے ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے. پڑھو اس مصرع کو, پڑھو میرے ساتھ. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ موور نہ کسی قابل ہے یا غوث, یہ موور. آخری شعر پڑھتا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے نا, سمجھ میں نہیں آتی ہے مگر سکون زیادہ دیتی ہے عام لوگوں کے. ایک شعر آخری پڑھتا ہوں. تنے بے سایہ ذل کبریا ہے, تنے بے سایہ ذل کبریا ہے, تو اس بے سائے ذل کا ذل ہے یا غوث, رضا کا خاتمہ
بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل۔ سبحان بھائی کو کم کرتے بھائی، دل لگا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگا؟ دل لگے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا ماشاءاللہ اپنی زندگی کو آج سے نئے انداز سے جینا ہے۔ جس کو یہ بھی خبر ہو نا کہ میری منزل کیا ہے، وہ پوری زندگی بھی سفر میں پہنچ پائے گا، پہنچ پائے گا۔ جس کو یہ نہیں پتا ہو مجھ کو بمبئی جانا ہے یا دلی جانا ہے، پونے جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، کلکتہ جانا ہے، پوری زندگی سفر کرے پہنچے گا۔ ایسا ہی انسان اگر اپنی منزل کو ہی نہ ڈسکور کر پائے، اے بھائی کہاں چلے، اے بھائی، اے کہاں چلے بھائی، اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں ایسی بھائی جان کی طرح تو وہ بھی ان کے ساتھیوں کو چلے جائیں۔ اصل میں یہ ٹوپی بھی نہیں لگا کے آئے تھے نا، بے ادب لوگوں کا کام نہیں ہوتا محفل میں، تو یہ چلے گئے۔ اب یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس وجہ سنی ہے کہ یہ پہلے میں نے کہا تو نہیں کہ بعد میں گئے۔ یہ سخت بات سنی نہیں سنی؟ یہ ٹوپی نہ لگا کے آئے وہ ادب والا ہے یا بے ادب ہے؟ ٹھیک، میرے تایا اللہ ان کی بخشش کرے، حکیم صاحب تھے اللہ انہیں بخشے، بڑے مطلب ان کا ایسا رواب تھا کہ ان کے سامنے وہ حکیم تھے مگر غیر مسلم بھی بغیر ٹوپی لگائے نہیں آتا، سخت ہے بہت۔ ان کا ایک اصول تھا کہ ٹوپی لگاؤ گے اور غیر مسلم کو بٹھال کے کہتے تھے دوا بعد میں لینا، پہلے یہ سنو کہ آخرت کیا ہے، تمہارا یہ جو سسٹم ہے یہ بتوں کو پوجنے کا غلط ہے، اللہ ایک ہے۔ اچھا اللہ نے انہیں کینسر پہ بھی عبور حاصل تھا، ان کو کینسر تک کا علاج کر دیتے تھے مگر وہ لمیٹڈ لوگ دیکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس نے شیطان نہ دیکھا ہو وہ ننگے سر کو دیکھ لے، اس کے اندر ساری وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو شیطان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب تک آپ یہ نہیں پہچان پائیں، بتائیں لوگ گائے کے لیے پریشان ہیں اور سیریا کے لیے پریشان ہیں، ایسے کر کے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس پر سوشل میڈیا پر، خوب اچھے اچھے کھیل رہے ہیں، او بھائی سیریا پی ہو گیا، سیریا پی ہو گیا، اور آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خوب دن آ رہے ہیں، سیریا سیریا سیریا، اور سیریا کے لیے پریشان ہے، اور یار سر پہ ٹوپی رکھنے کا تمیز نہیں تجھے، اور تو سیریا کے لیے پریشان ہے۔ تو ذرا غور تو کر، وہ مسجد اقصیٰ انہوں نے نہیں چھوڑی، جانے چلی گئی، گھر ان کے اجڑ گئے، ان کے پورے پورے گھروں کو برباد کر دیا گیا، انہوں نے مسجد اقصیٰ نہ چھوڑی، تو اپنے محلے کی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، اور تو جو ہے وہ فلسطین کی بات کرتا ہے۔ فلسطین کے لوگوں کا بیان آیا ہے کہ دنیا ہمارے پر ہمدردی نہ جتائے، 57 ملک اگر نہیں بول رہے تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم 57 ملکوں کے بھروسے پہ نہیں اللہ کے بھروسے پہ لڑ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، شہزادہ حضور غوث اعظم حضور سید شباب چھوٹے چھوٹے بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب کو کہتے ہیں، لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ میڈیا پاگل ہو گیا ہے، یہ بے وقتوں۔ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا، پوری دنیا کو اس بات کا احساس ہے کہ میڈیا ہمارے خلاف، یہودی ہمارے خلاف، نصرانی ہمارے خلاف اور غیر مسلم ہمارے خلاف، اور پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں چینلوں پر اور لکھتے رہتے ہیں سیریا۔ اب سیریا کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، 4000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں فلسطین کے اندر، اور فلسطین میں وہ قتل و غارت ہے کہ بچوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے مگر وہ پیاسے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں۔ جا کے دیکھو کوئی دنیا کا کوئی انسان، پوری دنیا میں کوئی ایسی قوم لا کے دکھاؤ کہ پورا گھر اجڑ گیا ہو، ایک بچہ بچا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب سیریا کے مسلمانوں کا یہ عالم ہے تو پھر کربلا کے حسین کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور غوث اعظم۔ جہاں
گھر اجڑ گئے ہوں، جہاں یہ حالات ہوں، جہاں میاں کھانے کو نہ ملتا ہو، پانی کو نہ ملتا ہو، جہاں کی عورتوں کو اللہ اکبر دودھ پلانے کے لیے جن کے جسم سوکھ گئے ہوں، آج یہ قوم اس کی بات کرتی ہے۔ پہلے کے زمانے ہم نے دیکھے تھے، کیا ہمارے بچپن کے وہ زمانے تھے کہ جب صدام کی خبریں آتی تھی ریڈیو پر تو لوگ بیٹھ جاتے تو سنو یار صدام کی جنگ کا کیا ہوا۔ صدام لوگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے صدام حسین، صدام حسین۔ صدام حسین کے نام پر جب انتقال ہوا تھا کتنے لوگوں نے غم کیا تھا، مگر اب مربتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، رات کا وقت ہے، رو رہی ہیں۔ امام حسن نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، صبح کو پوچھا امی آپ رات کو روتی کیوں ہیں، آپ کو کیا غم ہے میری ماں فاطمہ؟ کہنے لگی اور تو کوئی غم نہیں ہے میرے بچے، مگر مجھے میرے ابا کی امت کا غم رلاتا ہے، مجھے میرے ابا کی امت کا غم رلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام سنو، جب شام کے حالات خراب، جب مدینے کے حالات خراب ہو جائیں تو تم شام چلے جانا، شام کو ہجرت کر جانا۔ عرض کی حضور جب شام کے حالات خراب ہو تو فرمایا پھر میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارے دلوں میں کوئی درد نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کیونکہ یہ سینے اب عشق رسول سے خالی ہو چکے ہیں۔ انہیں موبائلوں نے مصروف کر دیا۔ وقت ہو تو سوچے نا کسی کے لیے 3 GB 4 GB جو آتی ہے یہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیتی، یہ کوئی غم میں جانے ہی نہیں دیتی۔ اور سوچو تو میرے دوستو وہ پہلے کے کیا زمانے تھے میاں، کہ پوری دنیا کو درد ہوتا تھا، اب کوئی کسی کا درد نہیں کرتا، اب کوئی کسی کو کسی کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ او میرے دوست میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں جب آئے ہو تو یہ پہچانو اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ صرف کھانے پینے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا نہیں کیا، صرف جو ہے وہ سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سونے کے لیے جانور بہت، کھانے کے لیے جانور بہت، کماتے تو غیر مسلم بھی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں تم کو کیوں پیدا کیا، انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے انسان جیسی خوبصورت مخلوق جس کے جسم کا ایک پارٹ اتنا مہنگا ہے کہ پوری دنیا اگر بک جائے تو اس کے جسم کے ایک پارٹ کے برابر نہیں بن سکتی۔ اس ناک کے اندر ناک جو ہے نا، اس ناک کے اندر ایک ہلکی سی رگ ہے جو دوربین سے نظر آتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اس سے سونگا جاتا ہے، خوشبو اور بدبو اسی سے آتی ہے۔ وہ نس ایسی ہے، وہ اندر رگ ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں ENT اسپیشلسٹ۔ اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا مل کے بھی دوسری ایک ناک کے برابر کی رگ نہیں بنا سکتی۔ انسان اتنی قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا بک جائے تب بھی ایک ناک کے برابر، ایک رگ کے برابر نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے تم سب کو کتنی قیمتی بیش قیمت چیزیں دی ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ انسان جیسی حسین چیز، انسان جیسی لاجواب چیز، انسان جیسی اشرف المخلوقات، حسن تقویم جس کو کہا گیا، جو سب سے خوبصورت ہے، کیا وہ صرف عیش و عشرت کے لیے بنائی گئی؟ نہیں۔ یا صرف وہ صرف مٹر کشتی کے لیے بنائی گئی؟ نہیں۔ صرف کمانے کے لیے بنائی گئی؟ نہیں میرے دوست، یہ آپ کا اور میرا دھوکہ ہے۔ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، مجھ کو کیوں پیدا کیا؟ امام مالک فرماتے ہیں انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو اپنی والدہ کے شکم سے پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں مجھے کیوں پیدا کیا گیا، تب تک نہ تو آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ نیک بن سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر نیکی آ سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے آپ کو اللہ نے آپ کو اس وجہ سے پیدا کیا۔ آپ نے فریج بنایا کام کے لیے، آپ کا واشنگ مشین کام کا ہے، آپ کی کار کام کی ہے، آپ کی موٹر سائیکل، تو کیا اللہ نے انسان کو بے کام کے پیدا کیا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی فجر کی نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نیند نے اپنے آپ کو ہم لوگوں کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ فجر کی اذان سن کر کے بستر چھوڑا، اور حالانکہ نیند کا غلبہ تھا، سخت نیند تھی، مگر بستر چھوڑا اور جا کر کے پھر وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اور پھر سجدے میں جا کے کہا اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب جب تو نے یہ کہا ہے تو یہ پہلی آزمائش قریب کامیاب ہو گیا، تو نے اپنے نفس پر پہلی فتح پائی ہے۔
فجر کی نماز پڑھ کے، یعنی تو نے فجر پڑھ لی تو پہلی تیری جیت ہو گئی نفس پر۔ اب تو اپنے گھر سے نکلا اپنے کام کے لیے، ایک واہیات قسم کی بدترین بدبخت عورت اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کے اپنے جسم کی نمائش کروانے کے لیے وہ بدبخت ظالم ہرافہ نکل کے جا رہی ہے، اور تیری آنکھوں نے ایک بار دیکھا مگر پھر تو نے نگاہیں جھکا لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے میرے گھر میں بھی بہن اور بیٹی ہے، اور نبی نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ تو نے اس واہیات عورت سے نظر ہٹا لی میرے دوست، یہ تیری پہلی آزمائش کامیاب ہو گئی۔ واہ واہ واہ، بول جلدی بولیے، پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، یہ دوسری آزمائش کامیاب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تو نے اپنا موبائل نکالا، موبائل کے اندر گندی تصویر آنے لگی، مگر تجھے لطف آنے لگا، لطف آنے والا تھا، تو نے اچانک ہٹایا کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکا موبائل دیکھ رہا تھا، گندی تصویر دیکھ رہا تھا، رشتہ دار آ گیا تو اس نے اس کو بند کیا رشتہ دار نہ دیکھ لے، مگر وہ بھول چکا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر موبائل کھولا تو وہی گندی تصویر رشتہ دار نے بھی دیکھ لی، اس نے بھی دیکھ لی، لاک کھولتے ہی وہ ڈسپلے پہ آ گئی۔ اب یہ شرمندہ ہو گیا اپنے رشتہ دار کے سامنے اور اس سے بہانے بنانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے دوست آج تیرے رشتہ دار نے دیکھا ہے تو تجھے پسینے آ گئے، مگر تیرا پروردگار تو تجھے روز دیکھ رہا ہے۔ لا 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 لا، تیری آنکھوں کے کیے ہوئے سارے کارنامے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ میں کوئی پاگل نہیں اس طرح کی تقریر کر رہا ہوں۔ جب میں مروں گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا، اور آپ جب مریں گے تو میری باتیں آپ کو سچی لگیں گی کہ آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بہن میں اپنی بہن اور ماں میں اپنی ماں نظر آ جائے، بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آ جائے۔ اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائی یہ تیری زندگی کی آزمائش ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ کوئی حسرت ہوگی جنت میں؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے، آمین، کہو آمین۔ جنت تو آزمائشوں کی جگہ تو نہیں ہے، وہ تو حسرت کی جگہ نہیں ہے۔ افسوس نہیں ہوگا جنت میں۔ ارے جہاں اللہ اپنا سلام بھیجے بندوں پر، اور جس جنت کے اندر سب کچھ موجود ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ، جو چاہو اس میں موجود، اور پھر اللہ کا سلام۔ وہ جنت نہ کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی، اتنی خوبصورت حسین جنت جو اللہ اپنے بندے کو دے گا، مگر وہاں بھی بندوں کو ایک حسرت ہوگی، ایک حسرت ہوگی۔ عرض کی حضور وہ کیا حسرت ہوگی؟ کہ بندے کہیں گے، ایک افسوس کریں گے جنتی کہ اے اللہ تو نے ہمیں کتنا نوازا، ہم دنیا میں تجھے بھولے بیٹھے تھے، کاش ہم نے جو وقت چوراہے پہ بیٹھ کے خالی خرچ کیا اس میں بھی تجھے یاد کر لیا ہوتا، ہم نے اس میں بھی اپنے رب کا ذکر کر لیا۔ نہیں، جنت میں بھی افسوس ہوگا اس بات کا کہ غفلت کا، جو غفلتیں ہماری زندگیوں میں ہیں، جو غفلتیں ہم نے کر لی۔ او میرے دوست، میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں جب دن نکلتا ہے تو کہتا ہے، دن نکلتا ہے تو کہتا ہے اے انسان جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے، میں آج نکلا ہوں، آج کے بعد پھر نہیں آؤں گا، جو کچھ بھی ایڈ کرنا ہے کر لے، جو نفل پڑھنے ہیں پڑھ لے، جو کچھ سجدے کرنے ہیں کر لے، جو کچھ صدقہ دینا ہے دے لے، جو کچھ نیک کام کرنے کر لے، آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت ہے، نبی پاک میرے حجرے میں آئے ہیں، حضور کے چہرے پر اچانک سرخی نمودار ہوئی اور ایسا لگا وحی آئی، اور حضور نے مجھ سے کہا عائشہ اجازت، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ امی عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو مجھ سے اجازت کی ضرورت تو نہیں، میں تو آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا نہیں عائشہ، یہ آپ کی رات ہے، آپ اجازت دو گی تو میں نماز پڑھوں گا، ورنہ نہیں پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ یار بی بی سے کوئی کہتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں چونکہ رات آپ کی ہے، یہ باری آپ کی ہے، آپ کہو گی تو میں نماز۔ حضور امی عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کر دی حضور آپ مالک، نبی پاک نے جو ہے نا وہ کہتی ہیں حضور نے مصلی بچھایا اور حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فرماتی ہیں میں نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو جو حضور رو رہے تھے نا تو دل کے دھڑکنے کی آواز مجھ تک آتی تھی۔ فرماتی میں نے حضور کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا، حضور کی آنکھوں میں اتنے آنسو کہ حضور کی آنکھوں کے آنسو باہر کو نکل جاتے تھے، حضور کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والا، یعنی ایک دو منٹ
منٹ رونے سے کوئی آنکھیں سوجتی نہیں، مسلسل رونے سے موٹی ہو جاتی ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ حضور کی آنکھیں سوج گئی اور پوری رات روئے، یعنی پوری سردی کی رات روئے۔ اور معلوم ہے آنسو کتنے نکلے؟ اما عائشہ کہتی گھر کے باہر کو آنسو نکلنے لگے، یعنی حضور کے آنسو، میرے سرکار کے آنسو گھر کے باہر کو۔ کہتی اچھا بلال نے اذان دی اور بلال آئے اور جب حضور کو روتے دیکھا کہ لگے یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے تو اللہ اگلوں کو بھی بخشے گا پچھلوں کو بھی، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہ رو بلال، رات مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کا فرمان نازل ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں دن کا رات میں اور رات کا دن میں تبدیل ہو جانا اس میں نشانی ہے مگر عقل والوں کے لیے۔ اے بلال یہ جو صبح شام ہو رہی ہے یہ تیرے نبی کو موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے نبی کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر امت کو تو دیکھو دن بھی چلے گئے رات بھی ہو گئی مگر کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، موت کے قریب ہو کر بھی کوئی فکر نہیں۔ او میری طرف غور کرو میرے دوستو، میں آپ سے ہی خطاب کر رہا ہوں، میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اگر برف انسان کا وقت پر نہ بکے تو برف والا ایک منڈی میں کھڑے ہوئے کہہ رہا تھا کوئی میرا برف خرید لو، اگر میرا برف نہیں خریدا گیا تو میری جمع بھی چلی جائے گی۔ فائدے کی بات تو چھوڑو، ایک بزرگ تھے وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر تیرا برف نہ بکا تو تیری سلی گل جائے گی، جمع بھی چلی جائے گی، اگر میں نے اپنی ہر سانس پر اللہ کا ذکر نہ کیا تو میری زندگی گل رہی ہے، اچانک موت کی طرف جا رہی ہے۔ انسان نے کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، زندگی کو کھیل تماشا بنا کے رکھا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے کماتا ہے پھر شام دوپہر کو سوتا ہے، پھر ایسی ہی زندگی میں مٹر کش کرتا پھرتا ہے، غافل ہے موت سے۔ یاد رکھ میرے دوست اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ تو پہلے وہ کہتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، پھر وہ کہتا ہے اللہ کے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی منہ دیکھ لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے اللہ خزانے دے دے، ہیرے جواہرات دے دے تو ایک جنگل کو ٹھکانے لگا کے دوسرے جنگل کی طرف دیکھے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو بھی دیکھ لیے۔ پھر کہتا ہے کہ کلا سوف تعلمون، پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون۔ اب اللہ ثم کہہ رہا ہے، اب ذرا اس پر غور تو کرو، اللہ سمجھا رہا ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم جان جاؤ گے، پھر ہاں تم جان جاؤ گے۔ یہ جو دنیا تم نے دیکھی تھی کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایک چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے کہاں گئے میرے عزیزوں، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، میرے دوستوں کہاں چلے گئے، میرے بھائیوں کہاں چلے گئے، میرے رشتہ داروں کہاں جا رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ اس کی چیخ کو اگر زندہ سن لے تو وہ زندہ اس کی موت پر نہیں اپنی زندگی پر روئیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے، میں سوچ رہا ہوں تقریر کرتے ہیں، جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی چیخ مارے گا، جو سن رہے ہیں وہ بھی چیخ مارے گا۔ وہ کہتا ہے کہاں چھوڑ کے چلے ہو مجھے اندھیرے میں، اوپر سے تختے بھی لگا دیے، اوپر سے سب نے مٹی ڈالی، بھائی نے بھی ڈال دی، بھتیجے نے بھی ڈال دی، بیٹوں نے بھی ڈال دی، سب نے مٹی ڈالی۔ اے اللہ سب سے مٹی کیوں ڈلواتا ہے؟ اس کی رحمت ہونے کا، اس وجہ سے ان کو پتہ چلے رشتہ داری کہاں تک ہے۔ اتنی قبر پہ سب مٹی ڈال کے چلے گئے، اب کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں بچی، ختم۔ اب کوئی تیرا نہیں تھا، کہاں گئی تیری بیوی، کہاں گئے تیرے بچے؟ کتنی تنہا ہے وہ قبر جس میں مجھے اور آپ کو قیامت تک رہنا ہے۔ ارے ذرا غور تو کرو، وہ چیخ مارے گا۔ اب وہاں پر وہ جب مردے کی آنکھ کھلے گی تو حدیث میں آتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اپنی عادت کے اعتبار سے یاد کرے گا، وہی کہے گا میری بیوی کہاں ہے، فرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے، وہ کہ میں کہاں آ گیا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مگر افسوس کہ وہاں بچے نہیں ہیں، افسوس کہ وہاں بیوی نہیں ہے وہاں۔ اب ذرا زور کرو، غور کرو، قبر کے باہر تک جو رشتے تھے وہ ختم ہو گئے، وہ مٹی ڈال کے چلے گئے، مگر قبر میں چکے اس سے ان سے ہی محبت کی تھی تو یاد بھی ماں آ رہی ہے، یاد بھی بچے آ رہے ہیں، یاد بھی بہن آ رہی ہے، مگر افسوس کہ قبر میں نہ بہن ہے، نہ بھائی ہے، نہ رشتے دار ہے، تو اس سے محبت نہ کرو جو قبر کے باہر تک رہ جائیں گے۔ محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جو قبر کے اندر بھی تشریف لائیں گے، اور وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ جب نبی تشریف لائیں گے فرشتے کہیں گے یہ کون ہے؟ تو جو
عاشق ہے وہ تو یہی کہے گا یہ تو میرے وہ نبی ہیں جن کے مدینے کو یاد کر کر کے روتا تھا، جن سے ملنے کو تڑپتا تھا، جن پہ میری جان قربان تھی، یہی تو میرے آقا ہیں، یہی تو میرے مصطفیٰ ہیں جن کی باتیں سن سن کے روتا تھا۔ میرے دل میں ان کے علاوہ کسی کی محبت نہیں تھی۔ فرشتے کہیں گے پھر تجھے مبارک ہو کہ تو نے اچھا سودا کیا ہے، ان سے دل نہیں لگایا جو قبر کے باہر تھے، اس سے دل لگایا ہے جو قبر کے اندر ہے۔ میرا امام بریلی سے پکار اٹھا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت حضور سید شفاعت میاں شاہ صاحب قبلہ۔ جلدی بولو، یعنی قبر میں کون آئے گا؟ بولو جلدی بولو، کون آئے گا؟ حضور۔ اب جس نے حضور سے محبت نہیں کی ہوگی اس کے لیے تو مسئلہ ہے، اور جس نے چاہا ہی حضور کو ہوگا، حضور کے علاوہ کسی کو چاہیے، مگر چونکہ اب دنیا ہے اس کا نام۔ توجہ ہے میری طرف میں؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ اور بولوں یا ختم کر دو؟ بولو۔ دل کن لوگوں کا لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری کہتے ہیں، توجہ کرنا، میرا ایک مرید تھا سب سے بہترین حافظ القاری بصرہ میں، کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا حضور برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور کل سے قرآن یاد نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمان ہو کے، حافظ قرآن ہو کے میرا پیچھا کرتا ہے؟ اللہ، شرم آنی چاہیے تجھے۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک عورت آئی بغیر دوپٹے کے، تو حضور نے فرمایا کہ لے بھئی سلمان فارسی، سلمان فارسی، لوگ یہ چادر ذرا اس کے سر پہ ڈال دو۔ حضور کو مسلمان کی بچی تو نہیں، غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ فرمایا بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے۔ اور تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے الفاظ ایسے دل میں اثر کرے کہ پھر میں نے قرآن پڑھنا بھی چاہا تو قرآن یاد نہیں، اللہ ناراض ہو گیا، میرے رب نے میرا قرآن چھین لیا۔ اور حضور ابھی قرآن چھینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان نہ ختم ہو جائے۔ ایک عالم کا جنازہ جا رہا تھا امام حسن بصری کے سامنے سے، تو آپ اس جنازے کو دیکھ کے منہ کے بل بے ہوش ہو گئے، لکھا ہے منہ کے بل گرے، منہ سے خون نکلنے لگا۔ اور حسن بصری کسی چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ حسن بصری نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یعنی حضور کی بیوی کا دودھ پینے والا شخص حسن بصری، حضرت علی کے خلیفہ شاگرد۔ تو جب آپ منہ کے بل گرے تو لوگوں نے ہوش میں آئے تو پوچھا حضور اس جنازے کو دیکھ کے، فرمایا یہ عالم تھا، عالم بصرہ کا، مگر اس کی آنکھیں پاک نہیں تھی، نگاہوں میں گندگی تھی، یہ عورتوں کو بڑے نہار کے دیکھتا تھا۔ ایک دن ایک غیر مسلم لڑکی پسند آ گئی، اس کے قریب گیا، بولا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے باپ سے بات کر۔ اس کے باپ نے کہا اسلام چھوڑے گا؟ اس نے کہا اس کے لیے چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں اس نے چھوڑا اسلام۔ جب یہ گیا اس کے پاس نکاح کے لیے تو اس نے کہا میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی، جو اپنے نبی کا نہیں ہوا، اپنے اسلام کا نہیں ہوا، وہ میرا کیا ہوگا؟ اور کہنے لگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا بس ہو گئی اسی وجہ سے کہ رات تیری بات ہوئی، رات میں نے مولا علی کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ کو خواب میں آ کے کلمہ پڑھایا۔ فرماتے ہیں حسن بصری کہ وہ بدبخت ناراض ہوا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری میرے زمانے میں جتنے لوگ بھی گمراہ ہو کے مرے ہیں کافر، وہ سب نکاح کی گندگی کی وجہ سے مرے۔ وہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرے سرکار میرے لیے دعا کر دیں۔ امام بصری نے حسن بصری رونے لگے، کہنے لگے مالک میرا مرید اسے معاف کر دے، تیرا بندہ ہے کمزور ہے، اس کو معاف کر دے۔ حسن بصری روئے، اللہ نے اس کو پروردگار نے فضل کیا اور اس کا قرآن واپس آ گیا، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ مگر اب حسن بصری کی طرح پیر میرے حساب سے آپ کا بہترین پیر وہ ہے جو آپ کو ہدایت کی باتیں سنائے، جو آپ کو دین سکھائے،
یہ علماء بیٹھے ہیں, میں کچھ غلط بول رہا ہوں تو یہ مجھے ٹوک دیں, ان کو حق ہے, یہ سید ہونے کا احترام نہ کریں. پیر وہ ہے جو آپ کے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کی باتیں بتائے. پیر وہ ہے جو آپ کے اعمال کو درست کرے, آپ کو قرآن دے, آپ کے بچوں کو نسل کو دین دے. وہی پیر ہے. جو نذرانہ لے کے ہاتھ چما کے چلا جائے وہ پیر نہیں ہے. جو مسجد میں رہ کے 5-6 ہزار کی تنخواہ پر لوگوں کو قرآن سمجھا رہا ہے, نمازیں پڑھا رہا ہے, بچوں کو قرآن دے رہا ہے, میری نظر میں وہ امام پیر ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بولو تو صحیح. وہ جو کچھ نہیں دے کے جاتا اس کو اتنی عزت ہے, اور وہ جو امام تمہیں آپ سب نے ہم سب نے جتنا بھی قرآن سیکھا ہے کسی امام سے سیکھا ہے. بولو بات غلط ہے یا زور سے بولو. وہ آپ کے برابر میں صاحب سو رہے ہیں, اٹھاؤ اٹھاؤ, ادھر دیکھو, زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو, میری بات غلط تو نہیں؟ ارے بتاؤ آپ, ارے جو نذرانے لے کے چلے جائیں, جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑوائے وہ پیر ہے, یا جو مسجد میں بٹھال کے نماز سکھائے وہ پیر ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون سا پیر ہے, بولو. اگر ہم نے اس دور میں بھی یہ باتیں نہیں کی تو ہمارا آنے والا عہد ہمیں گالی دے گا, کوسیں گے ہمیں کہ ہم نے کہاں پہ لگایا تھا. علماء ہی پیر ہیں, جو امام ہے وہی پیر ہے. حالانکہ بہت سے پیر مجھ سے ناراض ہیں, مگر اللہ ناراض نہ ہو. زور سے بولو, اللہ ناراض نہ ہو. میری نظر میں جو احترام اپنے پیر کا کرتے ہیں لوگ کرتے رہے, میں کسی پیر کا مخالف نہیں, مگر بہترین پیر میری نظر میں امام ہے. آپ مانو مت مانو, جو سکھائے وہی پیر ہے, جو سمجھائے وہی پیر ہے. اب میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حالات چونکہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں, یہ بتائیے, آپ سوال کر رہا ہوں آپ سے, کہ جو بچے بگڑ رہے ہیں اس میں کس کا رول ہے سب سے زیادہ؟ کس کا رول ہے؟ ماں کا, پھر باپ کا. باپ کا اس میں اچھا خاصا رول ہے. اچھا ایک بار میں کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی نفل فرضی نماز پڑھ رہا تھا رات کا وقت, رات لیٹ ہو گئی تھی اپنے گھر کے کمرے میں, تو میرا جو بیٹا ہے 2.5 سال کا بھی, اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے مجھے رات میں دیکھا اور پھر اس نے اپنی چھوٹی سی ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھی, اور میرے برابر میں وہ بھی میری طرح سجدے کرنے لگا. رات کافی گزر گئی تھی تو مجھے بڑی عجیب سا لگا, اور میرا دل اچانک اندر سے جو ہے وہ, میں نارملی نماز پڑھ رہا تھا مگر پھر میرا دل نماز میں لگا, اور میں نے کہا میرے مالک, جب یہ میرا بچہ اتنی عمر میں جھکی گیا ہے تو اسے قبول بھی کر لے میرے گا. اس کا مطلب آپ سمجھیں, جب باپ ہی نماز نہیں پڑھے گا تو اب کس منہ سے کہے گا بچوں سے نماز پڑھو؟ یہ بتاؤ, جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے بچوں کو؟ بولو, کون سکھاتا ہے؟ بولو نا, کون سکھاتا ہے؟ ماں اور ابا. اسے کسی سچ بولنے پہ مارتے ہیں, جیسے بچہ گھر میں بیٹھا ہے, کچھ ٹوٹ گیا, کوئی قیمتی سامان, ماں گئی, کس نے توڑا؟ اب وہ بچہ سچ بولنا جانتا تھا, جھوٹ بولنا اسے پتہ ہی نہیں جھوٹ کیا ہوتا ہے, بالکل آئینہ تھا. کیونکہ بھینس کا بچہ, توجہ, بھینس کا بچہ پیدا ہوتی پہچان لیتا ہے امی کو, گائے کا بچہ پیدا ہوتی ہے اپنی امی کو پہچان لیتا ہے. ذرا غور کرو, بکری کا بچہ پیدا ہوتی چلنے بھی لگتا ہے, پہچاننے بھی لگتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, نہ پہچانے نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کو بالکل کوڑا کاغذ بنا کے دیتا ہے کہ اگر نیک لکھے گا تو نیک بنے گا, بد لکھے گا تو بد بنے گا. کیا بات ہے, واہ واہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 99% عالم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے؟ ختم کر دوں, رات زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ جلدی بولو بھائی, تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ جلدی بولو, دل لگا کے بولو ذرا. کچھ لوگ حاجت سے جا رہے ہیں تو آ جائیں گے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ.
اچھا ادھر دیکھو، یہ حافظ، مولانا، قاری، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر یہ ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. ایک دو کوئی بدتمیز واہیات قسم کا ہو تو اس کا کیا ذکر کرنا ہے، مگر اکثر ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کا بچہ بالکل نئی عمر میں ہو، مطلب بالکل چھوٹا سا ہو اور وہ 2-2.5 سال کا ہو، بولنا شروع کرے، تو اس 1-1.5 سال کے یا 2 سال کے بچے کو آپ پریکٹس کرنا. امام غزالی کہتے ہیں اپنی گود میں لینا اور اس سے کہنا اللہ 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 اللہ. جب آپ کہیں گے نا اللہ تو وہ رسپانس یہ کرتا ہی نہیں اللہ، وہ کہتا ہے ابا ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ، وہ کہہ رہے ہیں ابا. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ابا ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے. دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. زور سے تو بولو یار، واہ واہ واہ، زور سے تو بولو، زور سے تو بولو. اور یار یہ بتاؤ، بچے گھر میں گھسا، اس نے دیکھا کوئی مہنگا آئٹم اس نے توڑ دیا. جب مہنگا آئٹم ٹوٹ گیا تو ماں گئی کس نے توڑا؟ وہ جھوٹ بولنا جانتا ہی نہیں تھا، بالکل کوڑا کاغذ تھا، بولا میں نے توڑا. اب اس پر پہلا یہ جھوٹ لکھا گیا، زور سے تھپڑ ماں نے مارا. جاہل عورتیں مارتی ہیں اپنے بچوں کو واہیات قسم کی. مجھے بچوں کو مارنے والوں سے بہت دشمنی ہے. میں خدائی قسم کھا رہا ہوں، اگر مجھے مل جائے کوئی مارتا ہوا